جذبات و احساسات بڑی چیز ہے. انسان جذبات و احساسات جن میں نہیں ہے، اور اہل عقل جو ہیں وہ جذبات سے عاری ہوتے ہیں. ان کے جذبات بے معنی سے ہوتے ہیں جہاں تک میں ابزرو کرتا ہوں. اور دل کے جو ساتھ جو جذبات و احساسات پروان کرتے ہیں وہ حقیقت میں انمول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ درد کے دل احساس اللہ کی طرف سے ملتا ہے. عقل کی تحت جو ہوتے ہیں نا وہ مفاد پرستی کے مبنی احساس ہوتا ہے، تو دل کا احساس ہے وہ سب سے بڑا احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا میں اب ہر ساری زندگی میں نے اپنے دل کے تحت فیصلے کیے، اس لیے میں اپنے آپ کو کنگ آف آل ہیروز کہتا ہوں. اللہ بھی ہمیں خوبیاں مجھے دیتا ہے، وسعت دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں ہر کام کر سکتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں اب میری اپنی زندگی میں جیسے میں اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میری زندگی پہ ہی اپنی زندگی پہ ہی میں 3-4 فلمیں بنا سکتا ہوں اور 108 فلمیں بنا سکتا ہوں جہاں تک میں اسکرپٹ دیکھتا ہوں اپنے ذہن میں. دوسری مختلف اینگل تو بہت دور کی بات ہے، جو فرضی افسانے میں تراشوں اور اسٹوریز لکھوں وہ تو دور کی بات ہے. میری ہی زندگی پہ 2-3 فلمیں بن جاتی ہیں. اسی لیے میں عشق مجازی کے عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میری خواہش ہے اقبال کا شاہین ایک فلم بناؤں اور یہاں ڈرامہ ایک سیریز شروع کروں، ڈرامہ یا پروڈکشن کے حوالے سے اقبال کے شاہین کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو حقیقی معنوں میں جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. وہ دل قبول نہ کر، بلکہ تم تو عقل کی تو سوچ جو، ہاں عقل کا غلام کیسے دل ہوگا کہ جب سوچ غلبہ کر لیتی ہے اور انسان اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتا ہے تو پھر دل غلام ہو جاتا ہے عقل کا. اور جب آپ دل کی سنتے ہیں، اور دل کی اس وقت آپ سنتے ہیں جب پاکیزگی الزام پیے ہوئے ہوں، آپ میں یکرنگی ہو اور آپ کے دل پہ خدا کے احکامات اتریں. جب آپ پہ خدا کے احکامات اترے تو ظاہر وہ چیزیں آپ کو بڑی انہونی سے اشارے مل رہے ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، مگر جب آپ کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہیں اور میری جو عقل جو افسانے تراشتی ہے وہ حقیقت میں غلط تھی، تو پھر آپ یقیناً دل کی بات سنتے ہیں اور عقل پھر آپ کی غلام ہو جاتی ہے. اور عقل کہتی ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، جہاں تک میری، کیونکہ عقل جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے سننے سے ہوتا ہے اور آپ کے محسوس کرنے سے ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں، سننا بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، آپ کی سوچیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا نالج لمیٹیڈ ہوتا ہے. مگر دل جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے احکامات وارد ہوتے ہیں. اگر آپ پاکیزہ اور یکرنگ ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ دل کی سنیں، بھٹکے ہوئے ہوں گے تو آپ خواہش نفس کا شکار ہوں گے، خواہش نفس کا شکار ہوں گے تو آپ بدکرداری کی پی ایچ ڈی ڈالیں گے. اگر آپ دل کی سنیں گے پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے، عقل کی سنیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی مجھے خیالی پلاؤ پکا رہا ہے یا مجھے بیوقوف بنا رہا ہے یا کوئی مجھے اشارے کوئی دے رہا ہے. مثلا کوئی بھی اینی تھنگ ہے، مثلا کسی بھی حوالے سے لوگ کسی کو بیوقوف بنا دیتے ہیں نا، کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ لوگ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کر کے اس کو برگلا رہے ہوتے ہیں، مرد و زن کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کسی کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں اس کا رویہ آن دا اسپاٹ اتنا اچھا کیسے ہو گیا، پہلے تو اس کا بڑا رود تھا. تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ مفاد ہے تو اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے. اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے عقل، اور کتنی بھی آپ اتنی خرابیاں نظر آتی ہیں تو جو چیزیں اسلام سے پرے جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے، عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ ہاں یہ اسلام سے پرے چیزیں ہیں تو یہ میں نے نہیں کرنی، اگر کریں گے تو میرا ہستی مٹ جائے گی. تو اسی طرح جو دل کی بات ہوتی ہے وہ پاکیزہ شخصیات ہی مانتی ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتی ہیں. تو ایسے میں عقل اچھی ہے. اگر آپ کے دل کی آنکھ جو بینا نہیں ہے، دل کی آنکھ جب بینا ہو جاتی ہے، جب اس میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کی مدد سے، جب آپ پاکیزہ یکرنگ ہوں گے تو پھر آپ دل کی سنتے ہیں. ادروائز آپ کو عقل کے تحت فیصلے کرنے چاہیے جو اگر اخلاقیات سے پرے ہیں اور اچھائی سے پرے ہیں، اللہ کے کامات سے پرے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاکیزگی اور یکرنگی اور اعلیٰ مقام آ رہے ہیں تو پھر آپ دل کی سنیں گے اور پھر عقل آپ کی نفی کرے گی اور عقل جو ہے وہ خدشات رکھے گی. لہٰذا میں دل کے تحت دیکھتا ہوں کوئی احساس جذب و مستی ہونے کی وجہ سے میں بڑا ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں لوگوں کے رویوں کو. تو لہٰذا مجھے بہت ساری اسٹوریز ملتی ہیں. اب علامہ اقبال کے حوالے سے اقبال کے شین کا تصور چاہتا ہوں. اس کے علاوہ غالب نے جو عشق مجازی کا ہے تو اس کے حوالے سے وہ چیزیں میں عشق مجازی کے حوالے سے جو فلمیں بنانا چاہتا ہوں. اس کے فائٹنگ موویز کی طرف میرا ذہن جاتا ہے. اس کے علاوہ اپنے بھی میں 3-4 میں کہتا ہوں میری فلمیں بن جائیں گی جتنے میرے پاس آئیڈیا وہ کنفرم ہیں. اور چلو بار وفا کا خون کی مذاق نہیں ہے
یہ ایک حقیقت ہے جس کی تلاش میں اوریجنل کنگ آف ہالی ووڈ پھرتا ہے. مگر کیا ہے کہ اب اتنا مشکل ہوتا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا کہ جھوٹ بولنے والے ہوں، منافق ہوں، آپ کا احساس کرنے والے نہ ہوں، آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں، یا آپ کے ساتھ افسانے تراشی ہو، یا آپ کو کہیں نہ کہیں جھوٹا ثابت کریں گے کرنے کی کوشش کریں. آپ کے بھی ہوں تو اگر آپ جھوٹے ہوں تو آپ کو تو پھر خود احساس کرنا لیکن آپ کم ظرف ہیں کہ آپ ایسے ہی اپنے آپ کو سچے ثابت کر رہے ہیں اور یہ غلط چیز ہے، بلکہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے خود کا محاسبہ کرتے ہوئے. اگر آپ صحیح اور کوئی بلا وجہ آپ کو باتوں سے خاموش کرانا چاہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ، اور ایسے میں آپ کی جیون ساتھی جو ہے وہ آپ کو ایسے اس میں احساس نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو پھر آپ کہیں گے ہماری نہیں. تو ایسے میں چنو پر وفا کا خون یہی ہوتا ہے کہ تمام خوبیاں اور وصف جو ہوتے ہیں نا کسی میں چھپے ہوتے ہیں، تمام حسن خوبصورتی تو ایسی شخصیت یقیناً باغ کا مال ہوتی ہے جن کے پاس یہ چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو ظاہری چھوٹے موٹے وصف اور ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جس پہ سیلف کنٹرول نہیں ہے. خوبصورتی تو عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے، بد کردار عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے، بری بچی ہوئی شخصیات کے پاس بھی ہوتا ہے. مگر جو یک رنگی ہونا اور عشق مجازی میں اگر شادی ہوتی تھی شوہر بھی تو مجازی خدا اللہ نے اس لیے دے دی ہے تو وہ بھی اعلیٰ کردار کے کلمے میں پرویا ہوگا تو وہ حقیقی معنوں میں مجازی خدا ہوگا نا. اگر مجازی خدا ہی بھڑکا ہوا ہوگا تو یا وہ کم ظرف ہوگا یا وہ صحیح کریکٹر لیس ہوگا. کریکٹر لیس اگر وہ ہوگا تو اس طرح عورت جو ہے وہ کیا پوجا کرے گی، پرستش کرے گی یا اس کو احساس دے سکے گی. اسی طرح عورت اگر بھٹکی ہوئی ہے تو وہ کیا ماں اچھی بنے گی، وہ تو بچوں کی اپنی تربیت بھی نہیں کر سکتی، نہ وہ اپنے بچوں کی زیادہ تربیت کر سکتی ہے، نہ ان کو وہ مقام دلا سکتی ہے کیونکہ اس میں ممتا کا اصل میں احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جتنے بھی رشتے احساس کے یا خونی ہیں اگر وہ اس لیے خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں کہ ان میں بے حسیاں اس لیے پروان چڑھتی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے منافقت کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر سے احساس چھین لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں دو چیزوں سے احساس ختم ہوتا ہے جہاں تک میں انالیسس کرتا ہوں. ایک خاموشی سے احساس ختم ہو جاتا ہے، ہاں میں یقینی یہ بھی تڑپ نہیں رہتی، اور دوسرا اس کا نام کیا حرام کھانے. یہ دو چیزیں ورنہ جتنا بھی کبیرہ گناہ ہے ان سے بھی احساس ختم ہوتا ہے. مگر آپ نے احساس میں جدت پیدا کرنی ہے اور عشق کی مناظر طے کرنی ہے پھر اللہ کے قریب تر ہونا ہوگا اور اپنے اخلاق پر مول کر تر کرنا ہوگا. مگر احساس جن چیزوں سے میجر سے ختم ہوتا ہے وہ میں نے گنوا دی ہے. تو لہٰذا احساس کے بغیر زندگی جینا، احساس سے آئی ہے تو انسان پتھر بن جاتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری فلمیں کب بنیں گی؟ جب انویسٹر ملے گا، ورنہ ادروائز تو ابھی تک تو میرے یوں ہی بے معنی سے تبصرے جاری رہیں گے اور ظاہر خیالی کرتا رہوں گا. چلیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ریڈ الرٹ تو جاری ہو رہا ہے ان لوگوں کو جن کو کن کی شخصیت کا نہیں پتہ. خدا حافظ.